ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو گئے. تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے، صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی، حضور کو دیکھا، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا. پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کر. کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے. یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا. نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں. بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو گئے. صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیا. تالی لگانا، سیٹی مارنا یہ شیطانی اعمال ہیں، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے. اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے. تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا. دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے. تو آقا کریم نے اشارہ کیا رکو، نماز پڑھو. سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے. نماز ہوئی، سلام پھرا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابوبکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا. عرض کرنے لگے حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں.